کوشش کرتا ہوں کہ اپنا بیان کمپلیٹ کروں، مگر جب میں نے اپنے نوٹس چیک کیے تو ہادی صاحب میرے پاس دو چوائسز ہیں۔ ایک چوائس تو یہ ہے کہ میں آپ کا 1 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ لے لوں، یا دوسری چوائس یہ ہے کہ میں ایک رزق کو چوتھے دن بھی لے لوں۔ سمر صاحب کیا حکم ہے؟ نہیں، تھوڑا آج کا ٹائم زیادہ لے لیتے بسم اللہ تو کم۔ اچھا، اب جو بات رزق کے سلسلے میں، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں، تو کل جب میں اس پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے جو لوگ آج پہلی دفعہ آئے ہیں، میں ان کے لیے کیونکہ آج ہم نے بہت بڑا موضوع چھیڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت شارٹ ہے، تو میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو رزق ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا فراہمی اور اس کا جو کسی اللہ تعالیٰ کا رزق دینا اور کسی کو رزق ملنا، اس کا سلسلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ رزق کہتے کس کو ہے، تو رزق کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی زندہ چیز کو زندہ رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مطلب خوراک۔ اس کا اگر میں نے اس نے کہا تھا کہ اس کا جو آسان ترین مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوراک، تو خوراک ہے وہ رزق کہلاتے۔ اچھا، کل جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے سورہ طلاق کی ایک آیت پڑھی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس صورت کو آگے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اور مگر میں آگے نکل گیا اور میں اس صورت کو ایکسپلین نہیں کر سکا، تو میں آج اس کو شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے وہاں سے رزق فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہو، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنا حکم کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ہے۔ یہ 4 جز ہیں اس آیت کے، 4 جز ہیں۔ وہ وہاں سے رزق فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو، اور جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا وہ اس کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ہے۔ یہ چاروں جز آپس میں اپیرنٹلی انکنیکٹڈ ہے، مگر یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو یہ یقین رکھو کہ وہ وہاں سے بھی دے سکتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے الفاظ کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے، توکل کا لفظ نکلا ہے وکیل سے، وکیل آپ کا لائر۔ تو توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام پورا کر لیں اور کرنے کے بعد کیس بنا کے وکیل کو دے دیں۔ اللہ توکل علی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا کام پورا کریں، اپنا کیس بنائیں، اور پھر کیس بنا کے وکیل کو دے دیں۔ اب جج کے سامنے پریزنٹ کرنا اس کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اب توکل میں لوگوں نے سمجھا ہے کہ توکل کا مطلب ہے رک جاؤ، یہ نہیں ہے۔ آپ نے پوری محنت کرنی ہے، پوری محنت کرنے کے بعد اپنا کیس جو بہترین طریقے سے بنا سکتے وہ بنائیں گے، اور وکیل کر لیں گے۔ وکیل،
توکل علی اللہ، اللہ کو وکیل کرے، اللہ کو وکیل کرے، اللہ کو وکیل کرے اور وکیل پہ اعتماد کرے، اور وکیل پہ اعتماد کرے. اور جب اللہ وکیل ہے، جب اللہ جیسا وکیل ہے تو ناکامی کی چانس بہت کم ہے. اس کو کہتے ہیں توکل. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور اس نے آگے ایک اور بات کی کہ توکل کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں مگر اللہ پہ یقین نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو وہ کہہ رہا ہے ان اللہ بالغ امرہ، وہ ہر امر کے اوپر قائم ہے. وہ انشور کر رہا ہے کہ جس کو تم نے وکیل بنایا ہے، جس کو تم نے وکیل بنایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھا کے آ گیا ہے، وہ اس کے پاس ہر امر کا بالغ امر ہی ہے، وہ بالغ امر ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آخری جز ہے، جو آخری جز ہے، جب میں نے اس آخری جز کو پڑھا، جب اس آخری جز کو پڑھا تو میں آپ کو بتایا کہ میں کسی بھی چیز سے جلدی متاثر ہونے والا نہیں ہوں اور میرا ذہن نہایت سیکولر ہے، نہایت سیکولر ہے. تو میں نے جب یہ پڑھا قد جعل اللہ شیئن قدرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے اللہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا. ایک آدمی پریشان ہے، اب میں پچھلے 3 جو جملے تھے نا ان سے ریلیٹ کر رہا ہوں. ایک آدمی پریشان ہے، اللہ پہ توکل کیا اور مصیبت چل رہی ہے، اس کی مصیبت یا پریشانی چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. تو جو آخری جملہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کسی مصیبت کو ان لمیٹڈ نہیں رکھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ٹائم ہے. مصیبت ہے نا، مصیبت ہے میں مان رہا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہر وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا ایک ٹائمیشن ہے. تمہارے اوپر آج مصیبت ہے مگر تم یہ یاد رکھنا کہ یہ مصیبت ٹیمپریری ہے، کیونکہ اللہ نے خوشی، غم، اچھائی، برائی کسی کو بھی پرماننٹ نہیں رکھا. تو پریشانی ہے، توکل اللہ پر ہے، کام نہیں ہو رہا، مگر یہ اس بات کا سکون حاصل کر لینا کہ ٹھیک ہے آج کل پرسوں یہ ختم ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے. دیکھیں جب آپ یہاں پر آتے ہیں نا، دیکھیں میں بار بار مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو مسلمانوں پر ریسٹرکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو کتاب انسانوں کی کتاب ہے. یہ چاروں پورشن کو پڑھیں کہ جہاں سے حساب دیتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور مصیبت کتنی بھی بڑی ہو یہ یاد رکھنا اس کا ٹائم پیریڈ ہے. ہر چیز کا اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے. تو ٹائم پیریڈ کے آگے یہ چیز جا نہیں سکتی. کیونکہ میں یہ آیت کل جب میں کر رہا تھا تو میں یہ آیت چھوڑ گیا، وجہ سے رہ گئی تھی، اس لیے میں نے یہ آج آیت یہ کمپلیٹ کی ہے. اب میں اپنے سبجیکٹ سے جو کل والا سبجیکٹ ہے اس سے آگے چلتا ہوں اور ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ آیت کبھی بھی جنرلی ممبر سے نہیں پڑھی جائے گی، نہ پڑھی شاید گئی ہے. پڑھ دیتا ہوں میں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بالاسم وانتم تعلمون۔ قرآن مجید میں رشوت کے بارے میں اس سے بہتر آیت ہی کوئی نہیں۔ اب مسلمان رشوت کے بارے میں آیت کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ کہہ رہا ہے، اچھا لا تاکلوا اموالکم بینکم، لا تاکلوا اموالا بینکم ہوتا ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو چھیننے کی کوشش نہیں کرو۔ لا تاکلوا اموالا بینکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو چھیننے کی کوشش نہیں کرو جو آپ سارا دن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مال نحق نہ کھاؤ، اور نہ، اب جملے کا غور کرے، اور نہ حاکموں کے پاس افسران کے پاس حاکم، اللہ تعالیٰ کنفیوژن نہیں ڈال رہا ہے، حاکموں کے پاس اس نیت سے پہنچو کہ لوگوں کا کچھ حصہ جان بوجھ کر گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم آپس میں نہیں کھاؤ اور کسی کے اوپر الٹا پلٹا کیس کر کے حاکم سے مل کر وہ دولت کھا لو۔ یہ ہے کیس سیدین بھائی، یہ کیس ہے۔ اب یہ آیت تو نہیں پڑھنے والی تو نہیں ہے نا، یہ پڑھنے والی آیت تو نہیں ہے نا، مطلب کم از کم پڑھنے والی ہے تو عمل کرنے والی آیت نہیں۔ دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں رزق نہیں کھاؤ، اور حاکموں کے پاس ناجائز کیس کر کے اور اس کو حاکم کو پیسے کھلا کے وہ دولت کھا کے نہیں کھا لو۔ آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ نہ مسلمان کا ذکر ہے، نہ وہابی کا ذکر ہے، نہ شیعہ کا ذکر ہے، نہ سنی کا ذکر ہے، لا تاکلوا اموالکم۔ اچھا اب اس میں آ کے وہاں پہ آ جاتا ہے، اب آتا ہے سوال کہ حاکم، یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عدل نہیں ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو غلط رزق کھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ حاکم جو غلط فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ دو وجہ ہے نا۔ امریکہ میں آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ حاکم ٹھیک ہے، آپ یہ کام امریکہ میں نہیں کر سکتے کیونکہ حاکم بھی ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو بھی غور کریں نا کہ حاکم بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رزق جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور بڑی آسان مثال ہے، اور یہ آسان مثال قرآن میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اور یہ مولا کائنات نے بھی دی ہے۔ ایک وہ رزق ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو خود آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ اچھا اب میں اس جذباتی گفتگو کو تھوڑا بہت آسان کر دیتا ہوں۔ جو رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے اس کی اتنی سادہ مثال ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے وہ ہے ورثہ۔ بچہ کبھی باپ کو ملا ہی نہیں، امریکہ میں رہتا ہے، کبھی آج تک آیا ہی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر وہ رزق بچے کی طرف جائے گا۔ یہ وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ جب مولا علی سے کسی نے کہا کہ وہ کون سا رزق ہے جو مجھے ڈھونڈتا ہے، اس کا ورثہ کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، اس نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا۔ علی بھائی آگے آ جائے پلیز۔ اس نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا، وہ کبھی باپ سے نہیں ملا، اس نے شکل نہیں دیکھی باپ کی، میں کہتا ہوں باپ کے بننے کے بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ورثہ ہے، تو وہ ورثہ، اب وہ رزق جو ہے باپ کا ورثہ، وہ اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں وہ رزق۔ ایک ہوتا ہے، اس کو عربی میں جب ہم مشکل کر کے اس کو عربی میں بولتے ہیں تو میرا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے گفتگو کو آسان رکھیں۔ جب اس کو ہم مشکل کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں رزق الطالب، اب رزق المطلوب۔ اب مصیبت یہ ہے کہ
کہ رزق الطالب اور رزق المطلوب کی جب مثال لفظ بولیں گے تو بچے پریشان ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات کہیں یار کہ بھائی ایک رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، ایک رزق ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور جو رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ سب سے آسان مثال ورثہ ہے. ورثہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، باپ مر گیا، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی کدھر ہے، کس کا ہے، لے لو. ٹھیک ہے. اچھا، اب 3 چیزیں ہیں جو رزق کی بڑھوتری کرتی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز حسن خلق ہے، اچھا اخلاق. اچھا، اب رئیس بھائی اچھا اخلاق کا مطلب ذاتی اخلاق نہیں ہے، قومی اخلاق بھی ہے. تو اس لیے امریکہ کا رزق زیادہ ہے کہ ان کا قومی اخلاق بہتر ہے. آپ کا قومی اخلاق گرا ہوا ہے، اس لیے رزق کھنچ گیا ہے. حسن خلق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اچھی طرح بات کروں، حسن خلق کا مطلب ہے کہ معاشرے میں خلق ہے. جب کسی گورے کے پاس جاتے ہو وہ ہوتا ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہاں جاؤ گے تو وہ آپ کی شکل دیکھتا ہے اور پھر اس کے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے. تو حسن خلق جو ہے، حسن خلق رزق کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو رزق کو بڑھاتا ہے وہ ہے اپنے اعزاء کے ساتھ صلہ رحمی. اور تیسری چیز جو رزق کو بڑھاتی ہے وہ صدقہ ہے. اور صدقہ کے بارے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، میں اس کو دوبارہ آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ چوم لے، اپنا ہاتھ چوم لے. اس لیے کہ جب وہ صدقہ دے رہا ہے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے. اب مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ مولا کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں. کہ مولا کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں، مولا کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی جب صدقہ دے رہا ہے نا تو وہ کیونکہ رزق کا ذمہ اس کا ہے اور دے آپ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو میرا ہاتھ ہے، اس لیے کہتے ہیں ید اللہ. اس لیے کہتے ہیں ید اللہ. اچھا، اب ایک بہت ریلیونٹ آیت ہے سورہ یاسین کی. ہم لوگ سب سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مِن لَّوْ شَاءَ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق حلال تم کو دیا ہے اس پہ سے خرچ کرو، تو کافر مومنین سے کہتے ہیں بھلا ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا. آپ سوال جواب کو غور کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ نہیں چاہ رہا کہ یہ ان کو کھلائیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک جملہ اور ہے، اس کے آگے ایک اور جملہ ہے، تم تو سری غلطی پر ہو. اب رئیس بھائی سوال یہ ہے کہ جو آخری لفظ ہے تم تو سری غلطی پر ہو، یہ کس کا جملہ ہے؟ دوبارہ پڑھتے تو میں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، کافروں سے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا. یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب وہ کہہ رہا ہے تم تو سری غلطی پر ہو. یہ تم تو سری غلطی پر ہو کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہہ رہا ہے؟ یہ تم تو سری غلطی پر ہو، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلطی پر ہو، یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ؟
یہ جو تم تو سری غلطی پر ہو، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کھلاؤ. کافر انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم غلطی پر ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے کہا کسی کو کافر کو کہ کھلاؤ، تو کافر کہہ رہا ہے کہ میں کیوں کھلاؤں، کھلانا ہوتا اللہ کھلا دیتا، اور تم تو غلطی پر ہو، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. کافر کہہ رہا ہے تم تو بیوقوف ہو. کافر کہہ رہا ہے کہ تم تو بیوقوف ہو، اگر اللہ کھلانا تو اللہ کھلا دیتا، اللہ کھلا دیتا. یہ ڈائلاگ ہے، یہ ڈائلاگ ہے. میرا صرف ایک بات کہنا ہے، 85 مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی، جملے کے اوپر ابھی تک ہم کھڑے رہے کہ یہ کس کو کہہ رہا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اچھا اب یہ اتنی ٹویسٹڈ آرگومنٹ قرآن نے کیوں دی کہ ابھی بھی تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری والا جملہ کافروں کا ہے. کچھ کہتے نہیں کہ آخری والا جملہ ان کا ہے. یہ اتنی کنفیوزنگ قسم کی، کنفیوزنگ تو نہیں، یہ اتنی مشکل پوزیشن کیوں لی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب تم کسی سے اچھائی کی بات کرو گے تو وہ تمہیں چکر دینے کی کوشش کرے گا. جب تم کسی سے اچھائی کی بات کرو گے تو وہ تمہیں چکر دے گا کہ یار یہ غریب تو ہے، میں کیا کروں، اللہ دے دیتا اس کو، میں کیوں دوں، اللہ دے دیتا اس کو. تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں سب سے مشکل سبجیکٹ پر، جس سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ينفقون کا مطلب ہے انفاق. اب انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اب اس کا مطلب ہے ڈسٹریبیوٹ. اچھا میں اپنی کم مائیگی کے باوجود میں نے پچھلے 10 سالوں میں بڑی ڈیٹیل اسٹڈی اس بات پہ کی کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اس کے اوپر ہادی بھائی جو کتاب مجھے ملی، جس کو میں نے بہت غور سے پڑھا، اس کا نام تھا سیمینٹکس آف قرآن بائی ایشیکو نمیہارا اے جیپنیز. اس کا کوئی تعلق مسلمان سے نہیں تھا، وہ ایک لنگوسٹک تھا، زبانوں کا جاننے والا تھا. اس نے کتاب لکھی سیمینٹکس آف قرآن، اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی کی سمجھ سے بالاتر ہو. تمہاری سمجھ نہیں ہے اس لیے تم سمجھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے، مگر جب سمجھ آ جائے گا تو تم کہو گے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس نے ایک اور بات لکھی کہ قرآن میں نہیں، کلاسیکل عربی میں ہر لفظ جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ 3 لفظ سے مشتمل ہے. عدل، رزق، زوج. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا اوریجن 3 کے علاوہ ہے. جنرلی 3 لفظ اوریجن 3 لفظ سے شروع ہوا ہے. اس کے پھر ڈیریویٹیوز ہیں، اس کے ڈیریویٹیوز ہیں. 3 لفظ سے شروع ہوتا ہے، اور جو 3 لفظ ہیں جو اس کی اوریجنل روٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے یا اس کا کوئی السٹریشن ہے. مطلب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یار یہ موبائل ہے تو اس کا یہ موبائل ہے، دکھاتے ہیں یار اس لفظ کا مطلب موبائل ہے، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو 2 لفظ ہیں قرآن مجید میں،
ایک لفظ ہے قرآن مجید میں بھی ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، علی بھائی یہ سننے والی بات ہے، ایک لفظ ہے انفاق اور ایک لفظ ہے نفاق جس کا مطلب ہے منافق۔ دونوں لفظوں کی اوریجن ایک ہی ہے، دونوں لفظوں کی ایک ہی اوریجن ہے۔ اب اوریجن کیا ہے؟ اوریجن یہ ہے کہ عرب کے ڈیزرٹ میں ایک چھپکلی ہوتی ہے اور وہ چھپکلی کا بل ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے داخل ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دو اس کے سوراخ ہوتے ہیں ارشد بھائی، ایک ادھر سے داخل ہوئی ادھر سے نکل گئی۔ جب وہ ادھر سے جا کے ادھر سے نکلتی ہے تو اسے بولتے ہیں انفاق، کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے، ادھر سے داخل ہوئی ادھر سے نکل گئی، تو دولت ادھر سے داخل ہوئی ادھر سے نکل گئی، یہ ہو گئی دولت کا انفاق، یہ ہے انفاق۔ اب وہ چھپکلی اگر سامنے والے کو یہ ایگزٹ کو چھپا لے اور یہ ظاہر کرے کہ اس کا صرف ایک ہی انٹرنس ہے تو وہ ہو گیا نفاق۔ وہ ہو گیا نفاق، وہ ہو گیا نفاق۔ تو نفاق ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گیا، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل گیا، یہ ہو گیا انفاق۔ انفاق ہو رہا ہے، صبر بھائی انفاق ہو رہا ہے۔ اور نفاق یہ ہے کہ اس نے ایک سائڈ چھپائی ہوئی ہے تو ایک دکھائی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ منافق نفاق ہے کیونکہ اس نے اصلیت ظاہر نہیں کی۔ یہ انفاق اور نفاق کا، تو انفاق کا مطلب ہوتا ہے، انفاق اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے داخل کریں وہاں سے نکال دیں۔ انفاق اس چھپکلی کا بل ہے جو اس کے دو ایگزٹ ہے، دو انٹرنس پوائنٹ ہے، ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئی۔ اچھا اب میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کوئی موبائل کا ریفرنس دے دیتا تو عرب کیسے سمجھتے؟ عرب اس چھپکلی کو روزانہ دیکھ رہے تھے، وہ روز دیکھ رہے تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے۔ تو قرآن مجید کی تو عظمت یہ ہے نا کہ اس نے کہا یار میں مشکل ترین چیز بھی تمہیں ایسا بنا کے دکھاؤں گا۔ دیکھیں میں پھر آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں سیکولر ہوں، مگر میں جب قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو میں اس بات پہ کنوینس ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ انسانی کتاب نہیں ہے۔ یہ بات نہیں، ایمان الگ جگہ ہے، ایمان جو میرا عقیدہ ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر جب میں قرآن کو پڑھتا جا رہا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار تھوڑی بہت کتابیں ہم بھی لکھتے ہیں، کتابیں اور بھی لکھتے ہیں، تو نظر آتا ہے یار یہ کتاب بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بندہ نہیں کر سکتا کہ ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نفاق اور ادھر سے ہو گیا انفاق۔ اچھا اب آ جاتے ہیں انسان کی اوقات کے اوپر۔ انسان کی اوقات کے اوپر سورہ اسراء کی آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 اسراء کی آیت۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تُمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِلَّا أَمْسَكْتُمْ خَشِيَّةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ فَتُورًا۔ کہہ دو خل، جب خل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی اسرٹیو بات ہو رہی ہے، کہہ دو اگر پروردگار کے رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے
تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان کا دل بہت تنگ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت کے تیور دیکھیں، آیت کے تیور دیکھیں، تیور دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ دوبارہ بولوں، دوبارہ پڑھوں آیت کو؟ لوگ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، دوبارہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کا جو اسٹریس ہے وہ سامنے آ جائے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تُمْلِكُونَ خَزَائِنِ رحمت، خزائن رحمت، اگر رحمت کے خزانے انسان کے قبضے میں ہوتے تو تم انہیں بند کر دیتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اس نے یہاں خزائن رحمت کہا ہے، رزق نہیں کہا۔ دوبارہ میں سمجھاؤں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں کہہ سکتا تھا کہ رزق تمہارے پاس ہوتا تم روک لیتے، اس نے رزق کی بات نہیں کی، اس نے کہا خزائن رحمت، خزائن رحمت اگر انسان کے پاس ہوتے تو وہ اسے روک لیتا۔ ہاں، اب دو اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ خزائن رحمت ہے کیا؟ پہلی بات، رزق کی بات نہیں کی۔ اچھا، اب پہلی بات تو رزق کی بات نہیں کر کے اس نے انسان کو پریکٹیکل جواب دے دیا کہ جب میں نے رزق دیا تم نے روک لیا، سوڈان میں خیط آ گیا۔ دیکھیں، اس نے یہ کہا کہ اگر رزق کا، اس نے کہا کہ رزق کے خزانے انسان کے حوالے کر دیے، اس نے رزق کے خزانے کر دیے انسان کے حوالے، اور انسان نے روک بھی لیے جس کے تحت سوڈان میں خیط آیا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے حوالے رزق کے خزانے، تو رزق کے خزانے انسان کے حوالے ہیں، اور جہاں انسان کے حوالے ہوئے انسان نے وہی حرکت کی جو اللہ کو پتہ تھی۔ اب خزائن رحمت رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، رزق نہیں ہے۔ اب خزائن رحمت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہترین مثال خزائن رحمت کی کیا ہے؟ خزائن رحمت کی بہترین مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، بیج بونے کی طاقت آپ کے اندر ہے، مگر بیج سے پودا نکالنے کی نہیں۔ اگر بیج سے پودا نکالنے کی طاقت تمہیں دے دیتا تو تم بند کر دیتے سب کے تم سب کے بند کر دیتے۔ تو خزائن رحمت جو ہے اس نے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اکنامکس کی بات ہو رہی ہے، یہ مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خزائن رحمت کے خزانے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، انسان کے قبضے میں نہیں ہے رحمت کے خزانے۔ اور رحمت کے خزانے اس نے اپنے پاس رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ رحمت کے خزانے کیا ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا، اگر آپ 200 سال پہلے کسی سے بات کرتے تو آپ کہتے کہ بارش ہونا رحمت کا خزانہ ہے، آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ تو ڈیفینیشن آف رحمت کا خزانہ چینج ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں آج یہاں بیٹھ کر 19 جون کو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ رحمت خزانوں کی کہاں پہ جا کر انسان کی قدرت کمپلیٹ ہوگی۔ آج انسان بارش پیدا کر رہا ہے، 1400 سال پہلے بارش پیدا کرنا رحمت کا خزانہ تھا، آج وہ رحمت کا خزانہ نہیں ہے، رحمت کا خزانہ نہیں ہے۔ بارش پیدا کرنا رحمت کا خزانہ نہیں ہے اب۔ اچھا، اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے رئیس بھائی کہ رحمت کا بارش پیدا کرنا تو رحمت کا خزانہ نہیں ہے، مگر کیا بارش کو روکنا رحمت کا خزانہ ہے؟ کہ ابھی انسان کے پاس یہ نہیں ہے، بارش کو روکنے کی پاور نہیں ہے۔ تو ابھی انسان کی
کن فیکون ہے، ابھی جاری ہے کہ انسان کہاں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، پہنچے گا، اور رحمت کے خزانوں پہ کہاں تک کنٹرول کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب رحمت کے خزانوں پہ کنٹرول کر لے گا، اپنے الٹیمیٹ رحمت کے خزانے پہ پہنچ جائے گا، تو پھر ایک رحمت للعالمین کا اب کا آئے گا، وہ تو ابھی پھر جب رحمت کے خزانے کا الٹیمیٹ آ جائے گا، تو پھر ایک رحمت للعالمین کا وارث آئے گا اور وہ بتائے گا کہ رحمت کے خزانے کا مطلب کیا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے، رحمت کے خزانے رحمت کے خزانے کس کے کنٹرول میں، اس لیے کہتے ہیں۔ اب آپ نے کہا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کیا مطلب رحمت للعالمین ہے؟ تو اس کو رحمت للعالمین کو رحمت للعالمین کے ساتھ مل کے پڑھے۔ اچھا، اب ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انفاق کرو، ڈسٹریبیوٹ کرو۔ اب ڈسٹریبیوٹ کرنے، میں نے پانی دے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رئیس بھائی صبح اٹھوں اور جتنے پیسے ہیں سارے ڈسٹریبیوٹ کر دوں۔ کیا حکم کا کیا ہے؟ دیکھیں نا کہ کیا حکم ہے کہ آج میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انفاق کرو۔ اب علی بھائی جائیں ساری اپنی سب چیزیں بیچ دیں، صبح فارغ ہو کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیا ہے، کہاں سے کہاں تک جانا ہے؟ دیکھیں نا، کہاں تک انفاق کرنا ہے اور کہاں پہ انفاق سے رک جانا ہے۔ جہاں انفاق سے رک جانا ہے اس کو بولتے ہیں اسراف۔ یہ سوال اکنامکس کا ہے، اسلام کا نہیں ہے، اکنامکس کا سوال ہے کہ بل گیٹس نے کتنے پیسے دینے ہیں، کتنے ادھر دینے ہیں اور کتنے خود رکھنے ہیں، انفاق کتنا کرنا ہے، اور کہاں پہ آ کے بل گیٹس، یہ تو بل گیٹس یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ سارے دے کر فٹ پاتھ پہ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی کہ انفاق اور اسراف کے درمیان میں زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر نا میرے پاس 2 آیتیں تھیں، مگر میں جو ٹائم نہیں ہے اس لیے میں ایک اسکپ کر کے ڈائریکٹ دوسری بھی چلا جاتا ہوں، اور وہ آیت کہتی ہے، وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 ہے، وہ کہتی ہے والذین اذا انفقوا انفاق کرو، لم یسرفوا، انفاق کرو، لم یسرفوا، انفاق کرو مگر فضول خرچی نہیں کرو، انفاق کرو مگر فضول خرچی نہیں کرو۔ اب یہ بڑا یہ جو ہے نا، یہ انفاق کرو اور فضول خرچی نہیں کرو، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نا کہ انفاق کرو ولم یفتروا وکانا بین ذالک قواما، اور تنگی کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پہ رہتے ہیں۔ اب جو میرا جو ہادی صاحب نے جب مجھے کہا کہ یہاں پڑھنا ہے، تو میں نے کہا یار میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں اکنامکس کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اکنامکس کے بارے میں، یہ آیت اکنامکس کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے بارے میں آیت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے والذین اذا انفقوا، انفاق کرو، دولت کو جمع نہیں کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہیں کرو، یقدروا وما کانا بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے، بین ذالک قواما،
اور ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پر رہتے ہیں. یہ ہے انصاف، اسراف اور انفاق کے درمیان کی شکل. اب میرا ایک اس پہ سوال ہے کہ میں انفاق کرنے کی لمٹ کے لیے فتویٰ لینے کہاں جاؤں؟ میں نے بڑا عجیب سا سوال کیا ہے. نجف چلیں، خم چلیں، کہاں چلیں؟ کہاں پہ چلیں؟ انفاق کی لمٹ کا فتویٰ لینے کے لیے کہ شبر زیدی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو کتنا انفاق کرے. اس کا جواب مجھے کہاں سے ملے گا؟ اور کہاں پہ آ کے شبر زیدی کا اسراف ہے اور کہاں پہ جا کے شبر زیدی کا انفاق ہے؟ یہ کیا سیدین بھائی اس کا جواب مجھے کسی حوزہ علمیہ سے ملے گا؟ میں کہتا ہوں حوزہ علمیہ سے ملے گا، مگر حوزہ علمیہ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیکھنی پڑے گی. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو سیدین بھائی آپ تو سمجھتے ہیں نا، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، کتنے بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے، سیکیورٹی کیا ہے، رسک کیا ہے، کنٹری رسک کیا ہے، کریڈٹ رسک کیا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ارشد بھائی یہ مجھے سمجھا دیں. تو اس کا فتویٰ کہاں سے آئے گا؟ اب یہ جو فتوے آ رہے ہیں معاشی معاملوں پر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے لوگ مانتے ہی نہیں. کبھی آپ نے کسی سے یہ فتویٰ لیا ہے کہ میں کتنی زکوٰۃ دوں، کتنا خیرات کروں؟ کبھی لیا ہے کسی سے؟ آپ نے کبھی کسی برجا سے یہ فتویٰ لیا ہے کہ میں کتنی خیرات کروں؟ کہیں ہے کوئی لمٹ لکھی ہے، کوئی رول ہے؟ مگر ارشد بھائی اس کا وہ رول تو ہونا چاہیے نا. اور اس کا رول کیسے بنے گا؟ جب بنے گا، اچھا اب اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں. علی بھائی امریکہ میں رہے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ بندے جو ہے نا، یہ بندے کے پتر نہیں ہیں تو یہ کبھی انفاق نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا یار امیروں سے 60% ٹیکس لے لو، غریبوں سے 5% لے لو اور ٹیکس لے لو. تو وہ بھی انفاق کی ایک شکل ہے، اس نے زبردستی لے لیا. آپ سمجھے میری بات؟ امریکہ میں اس نے زبردستی لے لیا. اور یہ جو مسلمان ہیں یہ سارے امریکنوں کے ساتھ جا کے دے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وَانْفِقُوا وَلَا تَسْرِفُوا، جب یہ جو آپ سارے بیٹھے ہیں ان کی وَانْفِقُوا وَتَسْرِفُوا کی لمٹ کون سے مرجع کے پاس جا کر حل ہوگی؟ اب یہاں پر آپ جب تفاصیل میں جائیں گے تو بات ہوگی خمس کی، بات ہوگی زکوٰۃ کی. وہ واجبات ہیں، وہ انفاق نہیں ہے، وہ انفاق نہیں ہے، وہ واجبات ہیں، وہ واجبات ہیں، انفاق نہیں ہے. تو ہم تو صرف یہ گزارش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جب آپ اس قسم کے فتوے دیں تو ہم جاہلوں سے بھی بات کر لیا کریں. ہم جاہل ہیں مگر ہم تھوڑا سا یہ کام جانتے ہیں کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیسی ہوتی ہے، بینک ڈپازٹ کہاں سے آتا ہے، اس کا کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتنے پیسے دیتا ہے، ٹیکس میں کتنے دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، کہاں سے چوری کر رہا ہے، کہاں سے عمرے کے لیے حوالہ کر رہا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کن حوالوں کے تھرو عمرے ہو رہے ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے جا رہا ہے یہ کرنسی. اب میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، چھوڑ دیں اس کو. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں رئیس بھائی کہ جب آپ انفاق کریں گے، جس کیس میں انفاق آپ کا قبول ہوگا. ایسے نہیں ہے، مذاق نہیں چل رہا، کھیل نہیں ہو رہا ہے، کھیل نہیں ہو رہا ہے. پہلا وہ کہہ رہا ہے، پہلی کنڈیشن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تم ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے نہیں دو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیکار چیزیں دے دی. آپ نے کہا گاڑی خراب ہو گئی، یہ دے دو، یہ دے دو. یہ آیت بڑی خطرناک آیت ہے. لم تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے. تنفقوا مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ دو گے تو انفاق ہوگا. فارغ چیزیں دے دی، سارے گھر کا پرانا سامان دے دیا تو انفاق نہیں ہوا. من شیئن فإن اللہ بہ علیم، ان اللہ بہ علیم کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، علیم ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو تم بیوقوف نہیں بنا سکتے. ان اللہ بہ علیم. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب ایک ہو گیا پہلا بات. دوسری کنڈیشن انفاق کے لیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا یحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، احسان جتانا تو ٹھیک ہے، تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ لینے والے کو یہ بتاتے ہو کہ تم غریب ہو تو اس کو ایذا دے رہے ہو. تو علی بھائی یہ ہے ہمارا سلوگن، فری ود ڈگنیٹی. یہاں سے ہم نے اٹھایا ہے وہ فری ود ڈگنیٹی، کہ آپ غریب کو یہ نہیں کہیں جب وہ علاج کے لیے آئے وہ لائن میں لگے کہ یار میں غریب ہوں. جب وہ غریب کی لائن میں لگے گا تو ایذا تو دے گا، ملے گی نا، کہ یار یہ امیروں کی لائن ہے، یہ سارے پیسے دے کے علاج کرا رہے ہیں، میں اس لائن میں لگا ہوا ہوں کیونکہ میں غریب ہوں. یہ اس کے لیے ایذا ہے، یہ اس کے لیے ایذا ہے، ایذا ہے. یہ سجاد صاحب سمجھ آئی ہیں؟ یہ فری ود ڈگنیٹی کیا ہے؟ یہ فری ود ڈگنیٹی کا مطلب ہے کہ جس آدمی کا تم علاج کر رہے ہو اس کو ایذا نہیں دو. جب وہ لائن میں لگے گا تو وہ آ کے یہی لگے گا ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، تو وہ غریب کی لائن میں لگے گا، اس کے رشتہ دار دیکھیں گے یار وہ غریب کی لائن میں لگا ہوا تھا وہ تو. اور میں کہنا نہیں چاہیے مگر کیونکہ وہ ضروری ہے، جب میں نے ادیب رضوی صاحب سے کہا کہ امیروں سے پیسے کیوں نہیں لیتے آپ، تو انہوں نے مجھے کہا شبر، جب میں نے یہ سول ہسپتال شروع کیا چیریٹی والا تو میں دیکھتا تھا کہ بہت سے سفید پوش چیریٹی کی لائن میں اس لیے نہیں لگتے تھے کہ وہ بیچاروں کی عزت تھی کہ یار ہم چیریٹی کی لائن میں لگیں گے تو لوگ دیکھیں گے. تو میں نے کہا نہیں یار پیسے نہیں لینے. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہ ہمارے سلوگن کی بیس ہے کہ اس کو ایذا نہیں دو. تمہارا انفاق اس کو ایذا نہیں دے. تو یہ چیریٹیبل ہاسپٹل یہ اس آدمی کی توہین ہے، یہ اس لینے والے کی توہین ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ ہاسپٹل چیریٹیبل ہے، یہ ہاسپٹل چیریٹیبل ہے. میں آغا خان نہیں گیا، میں چیریٹیبل ہاسپٹل میں گیا تھا. تو مجھے کہاں علاج ہو رہا ہے؟ وہ کہہ گیا یار چیریٹیبل ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. تو کہ یار یہ بیچارہ غریب سا آدمی ہے تو اس کو ایذا ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں جانتا نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیا چیز ہیں؟ دیکھیں وہ تو جاننے والا ہے نا، اس کو پتا تھا کہ ہم کیسے ہیں. تو اس نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی تم انسان بنو، تمہارا یہ مسئلہ آئے گا. اچھا جی آگے چلیں. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض ولا طیبوا الخبیث وما منه تنفقون ولستم بخیزہ الا ان تخبزوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والو، جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اور کچھ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکلا ہے
اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور گھٹیا اور ناچیزہ چیزوں کو صدقہ کرنے کے ارادے سے نہ چنو۔ گھٹیا اور ناکارہ چیزوں کو صدقہ کرنے کے ارادے سے نہیں چنو۔ جب بقرعید کا گوشت بانٹ رہے ہو تو اچھا والا گھر کے لیے اور خراب والا دوسرے بانٹنے کے لیے، یہ کہہ رہا ہے وہ، یہاں کلیئرٹی سے کہہ رہا ہے، بات بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا ہے۔ اگر وہی چیز آگے کیا کہہ رہا ہے اب سنیں، اب اس کی ذرا کلیئرٹی سنیں اللہ تعالیٰ کی، اور اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم اسے ہرگز قبول نہیں کرو گے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کی ڈائیلاگ ہو رہی ہے۔ یہ کیا دیکھیں نا، آپ ڈائیلاگ دیکھیں نا، اس ڈائیلاگ میں فارچونیٹلی کوئی پوپ نہیں ہے درمیان میں، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ میں نے پوپ کا لفظ کوئی خاص بستوں سے استعمال کیا ہے، اس پہ پوپ نہیں ہے درمیان میں، یہ ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ اس میں پوپ نہیں ہے، یہ ویٹیکن کا تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے یار تم چن لو، اچھا اب وہ کہہ رہا ہے یار، وہ کہے گا نہیں میں نے تو صحیح دیا تھا، تو اس نے پھر اگلا ٹیسٹ دیا کہ اگر تمہیں دو گے تم ایکسیپٹ کرو گے؟ وہ کہہ رہے نا، مطلب اس نے کہا یار میں کہوں گا نہیں یہ تو صحیح تھا، تو وہ پھر اگلا سوال بول رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ میں تمہیں دوں گا تو قبول کرو گے؟ آپ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کلام کی کلیئرٹی دیکھیں نا، آپ سبجیکٹ کی کلیئرٹی دیکھیں، کلام کی کلیئرٹی دیکھیں نا کہ کلام کس کلیئرٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آگے چلیں، اب وہ کہہ رہا ہے، آخری وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیم محتاجوں کے، مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھی تم میں نیکی کرتے ہو اللہ سے خوب ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے رشتہ دار نیو کراچی میں مر رہے ہیں اور تم نیو یارک میں چیریٹی کر رہے ہو۔ پراکسیمیٹی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اب آپ اس پراکسیمیٹی کو غور کریں۔ خیرم پہلے کس کے ساتھ کرو؟ خیرم بالوالدین، سب سے پہلے ماں باپ، والاقربین قرابت دار، والیتامى والمساکین۔ دیکھیں نا، مطلب میرا تو کہنا ہے اس نے تو کوئی چیز انکلیئر رکھی نہیں ہے۔ والدین، اقربین، یتامى، مساکین، وہ کہہ رہے یہ ABCDEF۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، 215 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی آیت ہے، مدینے میں آئی ہے۔ آیات قرآنی کا مختلف کانٹیکسٹ ہے۔ سورہ بقرہ اس وقت آیا جب سوسائٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ ایک سوسائٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نامدار اس سوسائٹی کو ایڈمنسٹر کر رہے تھے، مسلمان کمپیریٹیولی سکون سے تھے۔ یہ سورہ بقرہ اس وقت کی آیت ہے، سورہ آل عمران اس وقت کی آیت ہے، سورہ نساء اس وقت کی آیت ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ آیتیں آئی کس ٹائم میں ہیں۔ جب یہ اس ٹائم میں آئی ہیں جب مسلمان، میں ان کو اور آسان کرتا، جب مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک آیت آتی ہے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس آیت میں
نسلی طور پر اہل تشیع تھا ہوں، مگر اس آیت نے مجھے شیعہ کر دیا۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے ان تبدو الصدقات فنعما ہی، یہ بات کر رہا ہے انفاق کی، اگر تم خیرات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم خیرات کرو اور انفاق کرو اور ظاہر کر کے دے دو تو ہم اس کو روک نہیں رہے، یہ اگر مجھے یہ کہیں نہیں لکھا کہ خیرات چھپ کے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ظاہر ہو کہ میں نے دینا ہے ظاہر کر کے دے دو۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ان تبدو الصدقات فنعما ہی، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ کہہ رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ میں رک جاتا ہوں۔ اب تاریخ اسلام میں بڑے بڑے دینے والے آئے، اور تاریخ میں ان کا نام آ گیا۔ تاریخ میں نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھا کے دیا۔ تاریخ میں نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھا کے دیا، تو وہ بھی تھے کوئی اور جنہوں نے دکھا کے نہیں دیا۔ اس جملے کو آپ سمجھا نہیں سکا شاید۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اب یہ مدینے کی آیت ہے، رسول مدینے میں بیٹھے ہیں اور لوگ رسول کے سامنے آ کر دکھا کے صدقہ کر رہے ہیں، اور تاریخ میں ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے مان لیا، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم چھپا کے دیتے تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے ظاہر کر کے دیا اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اللہ نے انہوں نے کہا کیا پسند نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ تو جن کی خیرات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، جن کی خیرات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، ایک دفعہ ری چیک کراؤ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور کیٹیگری پر۔ اب دو کیٹیگری ہو گئی رئیس بھائی، ایک کیٹیگری ہو گئی جس نے ظاہر کر کے دیا، اس کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک کیٹیگری ہو گئی جو چھپا کے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے چھپا کے دیا وہ بہتر ہے۔ دو کیٹیگری ہو گئی۔ اب ایک تیسری کیٹیگری ہے جس نے مجھے شیعہ کر دیا۔ وہ کیٹیگری وہ ہے جس نے چھپا کے دیا، مگر اس کو اللہ کو وہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے ظاہر کر دیا۔ آپ نے یہ والی بات پہ غور کرنے کی اب دوبارہ اس پہ آتے ہیں۔ اب دو کیٹیگری ہو گئی، ایک کیٹیگری ظاہر کر کے دے دیا، ایک کیٹیگری نے چھپا کے دے دیا۔ ایک تیسری کیٹیگری آئی جس نے کہا، جس چھپا کے دیا اس کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ جب اس نے دیا
جب اس نے دیا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ جب اس نے دیا، جب اس کیٹیگری نے دیا، جب اس کیٹیگری نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا هدينا السبيل اما شاکرا و اما کفورا، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا وان الابرار یشربون من کاس کان مزاجا کافورا انہا یشرب بها عبادا یفجرون تفجیرا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 7، رئیس بھائی آیت نمبر 7، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا أَنُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم لقاہم نصر وسرورا وجزاؤہم بصبر جنت وحریرا۔ وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دل سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کی طرف پھیل جائے گی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے کے طلبگار نہیں ہیں، نہ کہ شکریہ کے۔ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جو نہایت سخت اور مصیبت کا دن ہوگا، پس اللہ نے اس دن کی برائی سے محفوظ رکھا اور انہیں تر و تازگی اور خوشیت عطا فرمائی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت قیمتی لباس عطا فرمایا۔ اب یہ وہ کیس ہے جس میں انفاق چھپ کے ہوا، مگر اللہ کو اتنا پسند آیا اس نے آیت اتار دی۔ اس نے کہا کہ انفاق تو ظاہر نہیں ہے، تو اب 3 کیٹیگری ہو گئی، ایک ظاہر کرنے والے، ایک چھپانے والے، ایک وہ چھپانے والے جن کا اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے کہا یہ لو۔ اس آیت جب اس آیت کو اس کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر آپ اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں ایک اور بڑی بات ہے، اس میں ایک اور بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس میں جنت دنیا میں دے دی گئی، اس آیت میں فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں آگے والی بات نہیں ہے، یہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ایک آیت ہے 212 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ کہتی ہے
للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب اور بلند ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پھر ایک سوال اکنامکس کا پیدا ہوتا ہے۔ جو کافر ہیں ان کو دنیا کی زندگی دے دی، اور جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ کون ہے؟ غریب مسلمان یا امیر مسلمان؟ تو آپ کنفیوز ہو گئے۔ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ غریب مسلمان ہیں سیدین بھائی یا امیر مسلمان ہیں؟ غریب کا کیا مذاق اڑانا؟ وہ مذاق اڑا رہے ہیں امیر مگر متقی مسلمانوں کا۔ دوبارہ سمجھنے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی امیر ہے کافر ہے، ایک آدمی بہت امیر ہے مسلمان ہے مگر وہ متقی ہے، اپنے پہ خرچ نہیں کر رہا، انفاق کرے جا رہا ہے، کماتا ہے انفاق کرتا ہے، کماتا ہے انفاق کرتا ہے۔ وہ جو مولا علی کی زندگی تھی، مولا علی غریب نہیں تھے، انفاق کر دیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ذہن سے نکل آنا چاہیے۔ مولا علی غریب نہیں تھے، مولا علی انفاق کر دیتے تھے، اپنے پہ خرچ نہیں کرتے تھے، متقی تھے۔ تو دنیا میں جب آپ اس آیت میں بات کر رہے ہیں حیات دنیا کی، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے حیات دنیا کی، مطلب مال کے تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ اب مال کا تقوی کیا ہے؟ مال کا تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے نا کہ آپ نے پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ غریب آدمی کیسے مال کا متقی ہو سکتا ہے؟ جو خود ہی عبداللہ غازی پہ بیٹھا ہے وہ کیسے متقی ہوگا؟ وہ متقی کیسے ہوگا بھائی؟ عبداللہ غازی پہ بریانی کھا رہا ہے، وہ کیسے متقی ہوگا؟ متقی ہونے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے نا، پہلے پیسے ہوں گے تو متقی ہوگا نا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے حیات الدنیا کی، کہ دنیا کی حیات میں وہ کافروں کے پاس دنیا کی حیات ہے، وہ متقی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اپنے پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر حیات الدنیا، ان کے پاس بھی پیسے ہیں، تمہارے پاس بھی پیسے ہیں، تم دونوں ایک ہی جاب پہ کام کرتے ہو۔ اس نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، تم نے ہونڈا سٹی رکھی ہوئی ہے۔ تم ڈفرینس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں پاگل ہے یہی کہتے ہیں نا، یہ پاگل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کا مطلب ہے مذاق اڑا رہے وہ آپ کا۔ اب آیت کو دوبارہ پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی جو میں نے بیان کیا۔ للذین کفروا حیات الدنیا ویسخرون، مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا والذین اتقوا، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ فوقہم یوم القیامت، مگر قیامت کے دن وہ سیکنڈ والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا قرآن مجید کے بارے میں، کہ جب بھی قرآن مجید میں لفظ بغیر حساب آتا ہے نا، بغیر حساب، یہ دنیا سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ دنیا میں حساب ہے ہر چیز کا، تو دنیا میں بغیر حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر حساب ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں کوئی چیز بغیر حساب نہیں ہو سکتی۔ بغیر حساب تو ہوتا ہی آخرت میں ہے، بغیر حساب تو ہوتا ہی آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو ہر چیز کا حساب ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بغیر حساب ہے، وہ بغیر حساب چل رہا ہے۔ اب وہ خود سورہ، اچھا میں نے کہا نا کہ ساری آیتیں
عام طور پہ جو رزق کے بارے میں وہ بقرہ میں اور نساء میں. اب سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہا ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم ظالمون. اے ایمان والوں جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے، یہاں ختم رک جائے، اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ امال کا سودا ہو نہ دوستی اور سفارش ہو سکے. ایک دن ایسا آئے گا جو قیامت آ جائے گی تو جو کافر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یار اب لے لو ہم سے. قیامت آ گئی اور بہت ساری ضرورت پڑی ہے، قیامت بھی آ گئی، تو وہ کہے گا یار ٹھیک ہے، اللہ کو کہے گا یہ لے لو ہم سے. وہ کہے گا نہیں اب بے، اس کا بے لکھا ہے نا بے، اب بے نہیں ہوگی، اب کوئی سودا نہیں ہوگا، جو سودا ہونا تھا ہو گیا. نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یار اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اکنامک سبجیکٹ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یار اس نے کہا بے، اس کے بعد بے نہیں ہوگی، اب ختم ہو گئی بے، اب اس کے بعد کوئی بے نہیں ہوگی. اور اسی کی ریفرنس ایک آیت ہے کہ جب لوگ قیامت میں چلے جائیں گے تو اس کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ اور مما رزقهم اللہ قالوا ان اللہ حرمها علی الکافرین. جب دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ، جب رزق خدا نے تمہیں اس میں سے کچھ ہمیں دے دو، تو جواب دیں گے خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا ڈائلاگ اور یہ سارا ڈسکشن جو ہوتا ہے درمیان میں یہ ختم نہیں ہوگا، وہاں بھی گفتگو ہوگی آپس میں، یہ کہانی ختم نہیں ہوگی. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اعراف کا مطلب ہوتا ہے، اعراف کا مطلب ہوتا ہے، اعراف کہتے ہیں اس دیوار کو جو جنت و دوزخ کے درمیان میں ہے. اعراف وہ دیوار ہے جنت و دوزخ کے درمیان میں ہے. پتہ نہیں مجھے ٹائم ملے گا نہیں ملے گا، مگر میں اس کے پر میں نے ایک الگ سیریز کی ہوئی ہے جنت و دوزخ کے بارے میں، اعراف کے اوپر کہ اعراف کیا چیز ہے. اچھا اب سورہ سجدہ کی آیت ہے تتجافی جنوبہم عن مضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اب یہ مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنین کی تعریف. اچھا اب یہ جو پہلی والا آیت ہے نا کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اس کی جو تفسیر تمام تفاسیر جو مسلمانوں میں موجود ہیں اس میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بچھونوں سے الگ رہنے کا مطلب ہے رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا. گستاخی سے میں کہتا ہوں میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اور اس کی جو میری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا ذکر ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچھونوں پہ تیک لگائے بیٹھے ہوں گے. جہاں بھی جنت کا ذکر ہے، جب ذکر ہے جنت کا اس میں لکھا ہے بچھونوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. جہاں بھی حورین اور وہ بچھونوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ آپ جتنی بھی آیت ہے، کل شاید میں جنت پہ اگر گفتگو ہو تو بات کروں گا، جہاں بھی جنت کی گفتگو ہوئی ہے نا وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ بچھونوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. عرب معاشرے میں جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس میں ٹیبل چیئر نہیں ہوتی، ہمارے بلوچی معاشرے میں بھی ہوتی ہے. اور جب آدمی
تکبر سے بیٹھتا ہے اس معاشرے میں تو اس طرح بیٹھتا ہے، وہ پیچھے بچھونے سے ٹیک لا کے بیٹھتا ہے، اور جو عز والا ہوتا ہے، ہیوملٹی والا، وہ آگے کر کے بیٹھتا ہے۔ تو جو اس طرح بیٹھے گا، مومن کبھی اس طرح نہیں بیٹھے گا، ڈکٹیٹر اس طرح بیٹھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس ہیوملٹی کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس نے کہا یہاں نہیں بیٹھے گے، تمہیں وہاں بیٹھاؤں گا، اس کا ریوارڈ میں تمہیں وہاں دوں گا۔ وہ جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں یہ کہتا ہے کہ وہاں میں تمہیں بچھونوں سے ٹیک لا کے بٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ تمہاری ایروگینس یہاں پسند نہیں ہے۔ یہ تمہاری ایروگینس، جو تمہاری ایروگینس ہے نا، یہ تو مجھے یہاں پسند نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میں تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں اور ایک تقریباً اس کا لاسٹ چیپٹر، لاسٹ پوزیشن پر آ گیا، کیونکہ آلریڈی 11 بج چکے۔ تو ایک قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا رزق کے علاوہ، اور کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ إِلَّا خَلِيلًا مَا تُشْرِكُونَ۔ قرآن مجید نے رزق کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کیا، معاش۔ اور ہم نے زمین پہ تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں معاش کے ذرائع پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو معاش جو ہے وہ رزق حاصل کرنے کا پروسیس ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے لفظ رزق کے ساتھ معاش دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں مکنہ کا مطلب ہے زمین میں رکھا، ٹھیک ہے، مکنہ فی الارض، زمین پہ مکان بنایا، تمہارا مکنہ زمین میں تمہارا مکان بنایا اور تمہارے لیے اس میں معاش دی، مگر بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہجر نے پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی اور اس نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ بِهِ رَازِقِينَ۔ ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے ذریعے بنائے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں، ہم نے تمہارے لیے معاش کے ذریعے بنائے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ تو کبھی یہ نہیں سمجھ لینا کہ رزق دینے کا کام تمہارا ہے، بے شمار ایسے ہیں جو تم سے رزق نہیں لیتے۔ یہ انسان کی اوقات، بے شمار ایسے ہیں جو تم سے رزق نہیں لیتے، اور اس رزق نہیں لینے والے، معاش کے رزق نہیں لینے والے کا، میری والدہ مجھے وہ سنایا کرتی تھی کہ حضرت سلیمان نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے تو میں سب کی دعوت کرتا ہوں۔ تو انہیں جتنا پاسبل کھانا پکانا تھا پکا لیا۔ جب دعوت کا ٹائم آیا تو ایک مچھلی آئی، وہ سارا کھا گئی، سب کا کھا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو کہا، سلیمان تمہارے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ سب کو تمہارے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ تم رزق دے دو گے؟ تو یہ اس آیت کا مصداق ہے، جن کو تم رزق نہیں دیتے، جن کو تم رزق نہیں دیتے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آ جاتے، اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اور یہ آج کے بچوں کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے، میں اس لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا النِّهَارَ مَعَاشًا، وہ کہہ رہا ہے دن تمہیں معیشت کے لیے بنایا۔ اب میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں یہ رات کی جو نوکری ہے سے کیا بنے گا؟ یہ بڑا سبجیکٹ ہے، دیکھیں نا، یہ بڑا سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دن معیشت کے لیے بنایا۔ یہ بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے
کہ ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو آفس کھولو دن میں بند کرو، یہ مطلب اس کا مطلب ہے یہ سوشل سبجیکٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی سینس میں ڈسکس کیا ہے اپنے پاس. یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اچھا جی، اب میں آج کی گفتگو کی بہت لمبی ہو گئی ہے، مگر میں اس گفتگو کو ایک آیت پہ ختم کرتا ہوں، اور وہ آیت پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، علی بھائی کو بہت پسند آئی تھی. یہ اس آیت کا دوسرا پارٹ ہے، یہ اسی آیت کا دوسرا پارٹ ہے. اب یہ آیت اس سے بھی زیادہ پرکشش ہے. اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَعَلَّمُوا، علی بھائی سننے والی بات ہے، وَعَلَّمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. وہاں لکھا تھا زینت الحیات الدنیا، وہاں لکھا تھا المال والبنون فتنۃ الحیات زینت الحیات الدنیا. یہاں کہہ رہا ہے وَعَلَّمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. چلے یہاں تک میں بات ایکسیپٹ کر لیتا. وَإِنَّ اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. دوبارہ پڑھو، وَعَلَّمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے اور خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلا والی پارٹ اگر یہ پہلے والے پارٹ پہ ختم ہو جاتی کہ فتنہ ہے میں مان لیتا، اب اجر کہاں سے آیا؟ اچھا، اب اگر فتنہ ہے، اولاد اور مال فتنہ ہے، تو سیدنا بھائی شادی نہیں کرو. شادی نہیں کرو گے تو اولاد نہیں ہوگی، فتنہ نہیں آئے گا، ختم ہوگی بات. آ جاؤ، جب مال اور اولاد فتنہ ہے اور تم شادی نہیں کرو گے تو اولاد ہوگی نہیں، تو فتنہ نہیں ہوگا تو بچ جاؤ گے نا گناہ سے. ہیں رئیس بھائی، بچ جائیں گے نا گناہ سے. تو پھر فتنہ کیا ہوا؟ پھر کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے. یاد رکھو کہ اولاد اور مال فتنہ ہے اور تم اس کا اجر عظیم بھی ہے. اب آ جاتے ہیں، میں نے اس کو بڑا جس طرح علی بھائی 3 دن سے لگے ہیں زینت کے اوپر، میں بھی 2 دن لگا رہا فتنہ کے اوپر کہ فتنہ کیا ہے، فتنے کا مطلب کیا ہے. ہم فتنے کو لیتے ہیں ایول میں، برائی میں. فتنے کا مطلب ایول نہیں ہوتا. فتنے کا عربی میں ایک اور مطلب بھی ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ پروسیس ہے جس پروسیس کے اندر جس راک کے اندر سونا ہوتا ہے، اس راک کو جب بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو سونا الگ ہوتا ہے اور نان سونا الگ ہو جاتا ہے. اس کو فتنہ بولتے ہیں. وہ پروسیس جس پروسیس کے تحت جس راک میں سونا ہوتا ہے اس کو بٹی میں ڈالتے ہیں تو جو الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، سونا الگ ہو جاتا ہے. تو جو سونا رہ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں، اس پروسیس کو بولتے ہیں فتنہ. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارا اس طرح کا پروسیس ہے جس طرح پتھر میں سے سونا نکلتا ہے. جس طرح پتھر میں سے سونا نکلتا ہے نا، یہ تمہارا پروسیس ہے. یہ فتنہ جو ہے نا، یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر ایک پتھر ہے اور پتھر کے اندر سونا ہے، اور سونے کو ہم بٹی میں ڈال دیتے ہیں اور بٹی میں وہ جاتا ہے اور جلتا ہے، اٹھا پیچھے ہوتا ہے اور آخر میں سونا نکل آتا ہے. وہ اجر کریم ہے. یہ وہ اجر کریم ہے. جی نہیں سر، گنہگار ہے، گنہگار سر، گنہگار.
اچھا جی، اب سوری آخری آیت، 3 آیتیں بہت تیزی سے گزر گئے. اب یہ اگر میں رزق کی بات کروں، ہادی بھائی 11:15 ہو گئے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو 15 منٹ اور کر لوں. اچھا، کیونکہ آج میں رزق ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب 3 آیتیں رزق کے بارے میں ہیں، شہیدوں کے رزق کے بارے میں. سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی آیت 154، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مارے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے. سورہ آل عمران میں اس کو مزید ایکسپلین کیا. تقولوا، یہ میں ہادی بھائی کہتے ہیں کہ آپ علامہ صاحب کے جملے نہیں ریپیٹ کرتے، تو میں آج علامہ صاحب کا جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تقولوا الگ ہے اور تحسبن الگ ہے. تقولوا مطلب کہنا، اور تحسبن سوچنا بھی نہیں. تقولوا کہتے ہیں کہنے کو، اور تحسبن بولتے ہیں سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پہلی والی آیت میں، دونوں آیتوں میں ایک ہی لفظ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے. پہلے والے میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو یہاں تو میں رک گیا. اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ چھوڑ دی، کیونکہ میرا ذہن اللہ کی آگے نہیں چلتا. جب اس نے کہہ دیا شعور نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا، ختم ہو گئی بات. اس نے خود ہی کہہ دیا کہ تم اس کو سمجھ نہیں، تمہارے شعور سے، یہ تمہارے شعور سے بالاتر ہے، یہ تمہارے شعور سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، یہ شعور سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں. اچھا، مگر اس میں پہلی دوسری والی آیت میں کہہ رہا ہے کہ یرزقون، ہم اسے رزق دیتے ہیں. اس نے آپ کو ایک پوائنٹ دیا. اچھا، اب اس میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقناہم رزقا حسنا ان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا رزق دینے والوں سے بہتر ہے. یہ اس آیت میں اور پہلے والی 2 آیتوں میں ایک فرق ہے. ان 2 آیتوں میں ایک لفظ ہے بل آیا. نیچے والی آیت میں بل آیا نہیں ہے. بل آیا کا مطلب ہے زندہ ہیں. سمجھو، دوبارہ بتاؤ، پہلے والی آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَتَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں. اس میں کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَتَلُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَنَّهُمْ، ان کو رزق دیں گے، اچھا رزق دیں گے. إِنَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. مگر وہ زندہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے. 2 کیٹیگری ہو گئی نا، ایک وہ ہیں جو زندہ ہیں اور ایک وہ ہیں جو زندہ نہیں. اچھا، اب میں نے جس طرح کہا کہ شہید کیسے زندہ ہے، اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں. اب بات آ گئی عقل کی کہ کیسے رزق دیتے ہیں. یہ بھی سمجھ میں آنے سے بالاتر ہے، مگر تھوڑی سی جب ہم نے عقل لگائی، تھوڑی سی عقل لگانے کی کوشش کی، تو ہم نے کہا کہ یہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے اس کی باڈی، یہ جسم ہے اس کا. ایک اس کے اندر بیٹری ہے، یہ اس کی روح ہے. اور ایک اس کے اندر اینڈرائیڈ ہے. جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو یہ چلے گا. ٹھیک ہے، چلے گا نا. اچھا، اب روح جو بیٹری ہے وہ روح ہو گئی،
جو باڈی ہے یہ جسم ہو گیا، جو اینڈرائڈ ہے وہ نفس ہو گیا. اور پھر موت اس وقت آتی ہے جب نفس پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا پروسیس ہو کہ بیٹری اور اینڈرائڈ تو ساتھ رہیں اور جسم مر جائے، اسے شہادت بولتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. جسم. اچھا، اب اس کا ایک اور ثبوت ہے. 2 آدمی مرے، ایک یزید کی فوج میں مرا، ایک امام حسین کی فوج میں مرا. فزیکل شکل دونوں کی ایک سی ہے. دوبارہ سمجھاؤں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2 بندے مرے، ایک یزید کی فوج میں مرا، امام حسین کی فوج میں مرا. دونوں کی باڈی کی فزیکل شکل پہلے سٹیج میں ایک سی ہے. تو شہید کی باڈی اور نان شہید کی باڈی جب شہید ہو جاتا ہے اس کی باڈی ویسے ہی ہوتی ہے جسم جیسے نان شہید کی ہوتی ہے. اب فرق کیا ہوا کہ جو نان شہید ہے اس میں باڈی، جسم اور نفس الگ ہو گیا، اور شہید میں کیا ہوا کہ باڈی تو مر گئی مگر نفس اور روح ساتھ رہ گئی. نفس اور روح ساتھ رہ گئی. اب جب نفس اور روح ساتھ رہ گئی تو اب نفس اور روح جب ساتھ رہ گئی رئیس بھائی، تو اینڈرائڈ کا سسٹم چل رہا تھا، سسٹم نمبر A4. اب اللہ اس کو A5 میں دے گا تو وہ رزق دیتا جا رہا ہے اس کو، اینڈرائڈ کو. وہ اینڈرائڈ کی نفس وہ سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے نا. تو یہ مطلب ہے شہید کے رزق کا. شہید کا رزق اب شہید کا رزق آ رہا ہے. اب شہید کا رزق جب آتا جا رہا ہے اب صرف ایک سوال رہ گیا ہے. بس میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر زندگی نے موقع دیا، جو میری ریسرچ اب چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا ہم سے رشتہ ہے. اچھا، میں تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں. اگر تم اس موبائل کو زور سے پھینک دو گے ٹوٹ جائے گا. تو اینڈرائڈ بھی چل رہا ہے اور روح بھی چل رہی ہے، مگر جسم کے اندر دونوں کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں قتل یا خودکشی. سمجھ آئی بات؟ کہ جب آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تو جسم ٹوٹ گیا، تو اب سافٹ ویئر اور روح کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے قتل اور خودکشی عام موت نہیں ہے. یہ عام موت نہیں ہے، اس پہ الگ بات کریں گے کبھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کو رزق مل رہا ہے. اب شہید کا دنیا میں باقی ہے بل آیا وہ زندہ ہے. زندہ ہے، موت نہیں آئی اس کو، کیونکہ اس کا نفس نہیں مرا. زندہ ہے. اب شہید کا میرے سے کیا رشتہ ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے حضرت عباس کے روضے پہ جا کر. کیونکہ میں جو لوگ کربلا جاتے ہیں تو میں انہیں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی دنیاوی حاجت لے کے امام حسین کے روضے پہ نہیں جانا. یہ کام حضرت عباس کو اسائن کر دیا گیا ہے. دو روضے ہیں، یہ دنیاوی خواہشات کے لیے ہے، وہ روحانی خواہشات کے لیے ہے. امام حسین کا روضہ دنیاوی چیزیں مانگنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے تمام انتظامات دے دیے تھے. جتنے بھی انتظامات تھے وہ دے دیے گئے تھے اور وہ واپس نہیں لیے.
امام نے وہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، تو نوٹیفیکیشن چل رہا ہے نوٹیفیکیشن چل رہا ہے۔ اب شہید رزق حاصل کر رہا ہے، یہ تو ہم نے ایکسی کر لیا نا، شہید رزق حاصل کر رہا ہے۔ اب شہید وہ رزق حاصل کر کے کیا کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، وہ آپ کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اس پہ الگ بات ہوگی، اس پہ الگ گفتگو ہوگی، اس پر الگ گفتگو ہوگی۔ تو میں بس اپنی ختم کرتا ہوں، اور آج میں چند مرثیے کے بند پڑھنا چاہتا ہوں جناب حور کے سلسلے میں۔ اور جناب حور کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھائی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، بالکل اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ حور کا جو کیس ہے وہ یہی ہے نا کہ بالکل آخر میں حور نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا ہے، مطلب بالکل آخر میں تو حور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ امام حسین کی طرف آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائمنگ پیریڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بندے نے بات کی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ دنیا میں بے شمار واقعات ہیں جس میں بہت کم لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے مقابلہ کیا، اور وہ کم لوگ شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ ایسے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں میجورٹی میں جو کم لوگ ہیں وہ ایک قبیلے کے ہیں۔ جنرلی ہوتا ہے ایک قبیلے کو گھیر لیا، ایک فیملی کو گھیر لیا، ایک گاؤں کو گھیر لیا اور ان کو قتل کر دیا۔ کربلا کا واقعہ وہ عجیب و غریب واقعہ ہے جس میں امام حسین کے جوان بھائی شامل نہیں ہیں اور 90 سال کا مسلم نے اسدہ شامل ہے۔ آپ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ مسلم اوسجا کی عمر 90 سال ہے، وہ شہدائے کربلا میں شامل ہے، اور امام حسین کے سگے بھائی کربلا میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کربلا کی جو کمپوزیشن ہے وہ الہی کمپوزیشن ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس کمپوزیشن کا کل بھی میں نے کہا تھا کہ امام حسین کی تنہائی کی مثال یہ ہے کہ امام حسین کا عزیزوں میں سب سے قریب آدمی، ایک ہی عزیز سب سے زیادہ عمر کا آدمی 32 سال کا بھائی ہے، کوئی آدمی بڑا امام حسین کے ساتھ تھا ہی نہیں اپنے خاندان میں سے۔ ٹوٹل عمر 32 سال ہے حضرت عباس کی، حضرت مسلم کی 32 سال ہے۔ اب امام حسین کی لشکر میں جب لشکر بنایا گیا تو امام حسین کے لشکر میں میمنہ پر حضرت حبیب بن مظاہر تھے اور میسرہ پر زہیر ابن خین۔ اب زہیر ابن خین وہ پرسنالٹی ہے جس کی عجیب و غریب زندگی ہے۔ میں نے اس لیے حور سے پہلے زہیر ابن خین کی بات کی۔ زہیر ابن خین حسینی نہیں ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ صفین میں علی کے خلاف تھا، حضرت عثمان کے ساتھیوں میں۔ اور جب امام حسین مکے سے نکلے تو زہیر ابن خین بھی حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور زہیر ابن خین نے کوشش کی کہ امام حسین سے دور چلے کہ امام حسین سے ملاقات نہیں ہو جائے۔ امام حسین سے دور چلتے رہے وہ کہ امام حسین کے ساتھ نہیں دینا۔ ایک جگہ پر جب وہ قریب پہنچے تو حضرت امام حسین کو پتہ لگا کہ کوئی دور پہ زہیر ابن خین ہیں، تو انہوں نے حضرت علی اکبر کو بھیجا زہیر ابن خین کے پاس۔ جب حضرت علی اکبر زہیر ابن خین کے پاس گئے تو حضرت علی اکبر اور زہیر ابن خین کی خیمے میں گفتگو ہوئی جس میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اس گفتگو کا کوئی ڈیٹیل کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی گفتگو کا ڈیٹیل نہیں ہے کہ حضرت علی اکبر نے زہیر ابن خین کو کیا کہا اور انہوں نے علی اکبر کو کیا کہا۔ اور اس کے بعد زہیر ابن خین باہر نکلے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اپنی بیوی کو کہا اگر تم جاؤ تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب وہ کیا کہا، کیا ہوا، یہ اور اس مقام پہ پہنچے کہ امام حسین نے میمنہ کا سردار بنا دیا۔
یہ ہے کربلا کا کمپوزیشن. اور زہیر ابن خین وہ آدمی ہے کہ جب شب عاشور آئی تو زہیر ابن خین نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس کو خیمے کے پیچھے لے گئے. اور زہیر ابن خین نے کہا کہ عباس میں تمہارے باپ کی لشکر کا آدمی نہیں ہوں، مگر تمہارے باپ کو میں جانتا تھا اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی اس دن کے لیے کی تھی. تم یاد رکھنا صبح حسین کی مدد کرنی ہے. یہ لیول آف، آپ یہ دیکھیں، یہ لیول آف آبزروینس آیا. اب یہ کیسے آیا؟ یہ ایک دن میں آیا. یہ کیا ہوا؟ یہ تو اس کا مطلب ہے نہ خاندانی ہے، نہ نسبی ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو حسینیت آئی یا یہ شرافت آئی یا یہ جو ایک روحانیت آئی، یہ الگ چیز ہے. اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ایجوکیشن چاہیے، اس کے لیے نہ کوئی ڈگری چاہیے، اس کے لیے نہ کوئی حسب چاہیے، نہ کوئی نسب چاہیے، نہ کوئی تاریخ چاہیے. یہ ایک الگ، اور یہی کیس حر کا بھی. اب وہ کہتے ہیں رن میں جب شیخ کی طرف سے حر دیندار آیا، کس بشاشت سے اڑتا ہوا راہوار آیا، غل ہوا سید مظلوم کا غمخوار آیا، جان سارے خول خلف حیدر کرار آیا، تتق نور سریرا نظر آتا ہے، جلوہ خلت اللہ نظر آتا ہے. بڑھ کر فرماتے تھے عباس زہے عزت و جا، بارک اللہ کی دیتا ہے صدا دل بر شاہ. کہتے تھے ابن حسن واہ اور غازی واہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ. اپنی جاں بازی کا غازی صلہ پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا. حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے فوج عقب سے آئی. خون لاکھ خون ریز ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی. آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق پہ گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی. شاہ رونے لگے سنتے ہی، سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے، رکھ دیا شیر نے خربوز پہ سر نبڑا کے. علی اکبر نے حضرت سے کہا چلا کے، گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤں جا کے. خادم حضرت زہرا علی گرتا ہے خاک پر، اب وہ سعید ازلی گرتا ہے. شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی میں ماں کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک تر. علی اکبر نے کہا تم ابھی ٹھہرو دل بر، ان کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر. کس سے اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا وتنصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا أي عمل قلب ينقلبون.